والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آج مختصر سی بات وضو کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں. وضو جانتے ہیں نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے. اگر کوئی وضو بنائے گا نماز پڑھے گا تب نماز ہوگی اس کی. اگر بغیر وضو کے کسی نے نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی. وضو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے آؤ، نماز قائم کرو تو وضو بنا کے آؤ. ٹھیک ہے. کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، سر کا مسح کرو، پیروں کو دھلو. ٹھیک ہے. وضو اس طرح سے بنانا. وضو میں جو کمیاں ہیں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے. ہمارے بہت سارے بھائی وضو بناتے ہیں اس تعلق سے جان لیں. وضو کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں. بسم اللہ کرنا بعض لوگ اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت ہے، مستحب ہے. اگر کوئی بھول گیا، نہیں کیا، تب بھی وضو ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو جب آپ وضو بنانے کے لیے چلیں تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں وضو بنانے جا رہا ہوں، نیت ہونی چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ وضو کریں. وضو بنانے جب جائیں آپ تو سب سے پہلے بسم اللہ کرنے کے بعد آپ کے یہ ہتھیلیوں کو دھلنا ہے. دیکھیے ہتھیلیوں کا یہ دھلنا، یہ دونوں ہتھیلی جو آپ کی کون جو ہے یہ کرائی ہے. اس کے بعد 3 بار آپ کو منہ میں پانی ڈالنا ہے. ہتھیلیوں کو جب آپ دھلیں گے تو اچھے ڈھنگ سے خیال کریں گے کہیں خشکی باقی نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے. جب کلی کریں گے آپ تو کلی بھی جب پانی منہ میں لیں تو منہ میں پانی کو گھمائیں. کچھ لوگ پانی یوں لیے گرا دیں. عربی میں مزمزہ جانتے ہیں، عربی میں مزمزہ کہتے ہیں کلی کا. مزمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی کو منہ میں حرکت دینا، ہلا کر کے تب اس کو گرائیں. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں اور یا منہ میں اور ناک میں دونوں بیک وقت پانی کو آپ چڑھائیں، دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کرنے کے بعد ناک کو آپ کو اچھے ڈھنگ سے صاف کرنا ہے. اگر ناک میں کسی بھی طرح کی گندگی لگی ہے تو اس کو جھاڑ لیں، اس کو صاف کریں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. آگے کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو چہرہ دھونا ہے. یہ چہرہ جو دھونا جاتا ہے، یہ چہرہ یہاں سے لے کر کے مکمل یہ آپ کو چہرہ دھونا ہے. اس طرح سے تھوڑی سمیت اور آپ کو چہرہ مکمل دھونا ہے. 3 بار دھونا سنت ہے. اچھے ڈھنگ سے آپ دھوئیں اس کو، کہیں بھی کوئی خشکی باقی نہ رہ جائے. اس کے بعد آپ جب چہرہ دھو لیں تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے ہاتھ کو دھونا ہے. اب چونکہ پہلے ہتھیلی آپ دھو چکے ہیں تو بہت سارے بھائی ہمارے کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہتھیلی چونکہ دھل چکے ہیں اس لیے یہیں سے ہاتھ کو دھلتے نہیں، مکمل یہاں سے انگلیوں کے سرے سے لے کر کے اور کوہنیوں سمیت اچھے ڈھنگ سے آپ کو دھونا ہے. کہیں بھی خشکی باقی نہ رہے، شروع سے آخر تک یہاں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھیگنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا یہ خشک رہ جاتا ہے، جلدی میں دیکھتے نہیں ہے، دھلتے نہیں، خشک رہ جاتا ہے. سخت کپڑا پہنتے ہیں جو چڑھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی مکمل نہیں دھل پاتے. اس لیے ڈھیلا ڈھالا آسپین ہونا چاہیے. دائیں ہاتھ کو دھلے، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح سے دھلے. یہاں پر ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا ہمیں اس کو بناتے ہوئے کہ جب ہاتھ کو دھل لیتے ہیں تو اس کا پانی لے کر کے 3 بار ایسے ایسے مارتے ہیں. اس ہاتھ سے مارے پھر اس ہاتھ سے مارتے ہیں. واللہ یہ پتہ جانے کہاں سے لوگوں نے ایجاد کر لیا کہ جب ہاتھ دھل چکے تو پھر 3 بار پانی مارنے کی کیا ضرورت آپ کو؟ پانی لیتے ایسے 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 مارتے ہیں، چل دے کر کے ایسے ایسے. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ آپ ہاتھ دھل چکے ہیں، مکمل ہو چکا آپ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ سر کا مسح کریں گے. سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے یہاں پیشانی پر رکھیں گے. اس کے بعد یہاں سے پیچھے تک لے جائیں گے آپ گدی تک، پھر گدی سے واپس لائیں گے وہیں جہاں سے آپ لے گئے. شروع سے لے کے گئے، پھر پیچھے سے پھر شروع تک لے کے آ کے آیا. اس کے بعد اپنے انگلیوں کو، اب شہادت کی انگلیوں کو کان کے اندر کرنا ہے مسح، پھر اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے باہر کرنا ہے. 1 بار کرنا ہے. مسح بھی 1 ہی بار کرنا ہے، شروع سے آخر تک لے کے. کان کا مسح بھی 1 بار کرنا ہے. اب اس کے بعد بہت سارے بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں؟ گردن کا مسح کرتے ہیں. یہ آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد ایسے ایسے کرتے ہیں.
پانی لیا ہے ایسے ایسے گردن کے مسح کی کوئی دے. اللہ نے کہا وامسحوا برؤسکم، اپنے سر کا مسح کرو. اللہ نے یہ نہ گردن کا مسح کرو. کس کا مسح کرو؟ سر کا مسح کرو. تو گردن کے مسح کرنا یہ بدعت ہے، کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ چھوڑ دیں. یہ بدعت وضو میں بھی، نماز میں بھی، ہر جگہ بدعت شامل ہوتا ہے. شیطان ہر جگہ کھیلتا ہے ہماری عبادتوں سے. اس لیے صرف سر کا مسح کریں اور اس کے بعد کانوں کا مسح کریں، بس گردن کا مسح کو نہیں کرنا ہے. اور باقاعدہ لوگوں کو دیکھا کہ 3 بار ادھر ادھر جلدی جلدی 3 بار، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، وضو آپ کا خراب ہو. اس کے بعد اب آپ کو داہنا پیر دھلنا ہے 3 بار، ٹھیک ہے. اچھے ڈھنگ سے ٹخنوں سمیت، یعنی ٹخنے کے اوپر سے تک دھونا آپ کو، اور اسی طرح سے بائیں کو ٹخنوں سمیت دھلنا آپ کو. وضو جب آپ بنائیں گے تو بہت سارے بھائی ہمارے یہ وضو مکمل ہو گیا تو 1 بار کم سے کم دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے. اس سے زیادہ اگر آپ دھوئیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فقط اساء وتعدى وظلم، گویا کہ اس نے برا کام کیا اور ظلم کیا. بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ شک لگا رہتا ہے پتہ نہیں بھیگا کہ نہیں بھیگا. 1 بار 2 بار 3 بار دے کر رگڑے رہتے ہیں. ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی گر رہا ہے اور دے کر رگڑے رہتے ہیں اس کو، اپنے ہاتھ اپنے پیر کو. 3 بار سے زیادہ اگر آپ دھلتے ہیں وضو تو ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے گویا کہ برا کام کیا، ظلم کیا. اس لیے 3 بار سے زیادہ دھلنے کی گنجائش نہیں کہ آپ زیادہ دھلیں. اور پانی کی زیادتی جو ہوتی ہے وضو بنانے میں، بہت سارے مہمان اتنا پانی گراتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اس سے احتیاط کریں. پانی اللہ کی نعمت ہے، ان سے پوچھے جہاں پانی نہیں ہے. ان سے پوچھے کہ جن کے بلڈنگوں میں پانی بند ہو جاتا ہے، جن کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، اور ہم ٹوٹیاں وضو خانے کی کھول دیتے ہیں، اپنے باتھ روم کی کھول دیتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اپنے بلڈنگوں میں تو خوب پانی گراتے ہیں. بعض بھائی تو شکایت کرتے ہیں ہمارے کتنے ساتھی سے کہ 1 رومال اگر دھلنا تو 1 بالٹی پانی میں دھلتے ہیں. وضو تو دور ہے، 1 رومال دھلنا تو 1 بالٹی پانی میں دھلتے ہیں. یہ بھائی شکایت کرنے لگے کہ بھائی حمام میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب سے بیٹھتے ہیں اور جب تک نکلتے ہیں جب تک ٹوٹی چالو رہتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے. یہ پانی کی جو ضیاع ہے نا، پانی جو آپ برباد کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. یہ حساب آپ سے اللہ، اس کا مطلب نہیں کہ کمپنی کا ہے، بلڈنگ کمپنی کی ہے، کاروبار کمپنی کی ہے، پانی کمپنی کی ہے، تو آپ چاہے جیسا استعمال کریں. نہیں، آپ کو کمپنی نے دے دیا ہے، امانت ہے آپ کو، آپ اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں. جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں. اس سے زیادہ اگر آپ کرتے تو گویا کہ آپ گنہگار ہوں گے اور آپ کے اوپر پھر وہ بات آئے گی. تو وضو میں 3 بار، 1 بار سے لے کر کے 3 بار آپ کو دھلنا ہے. اس طرح سے آپ وضو دھلیں، وضو کریں، کہیں بھی وضو میں خشکی باقی نہ رہے، خاص طور سے کوہنیوں میں اور خاص طور سے پیر کی ایڑیوں میں یہ خشکی رہ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ویل للعقاب، ان لوگوں کے لیے تباہی جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں. اس لیے اچھے ڈھنگ سے ایڑیاں اگر پھٹی ہو تو اس کو دھلیں اور اس طرح سے آپ وضو مکمل کریں. اور بہت ساری باتیں وضو کے تعلق سے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے وضو بنانے کی توفیق دے. جب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، چونکہ وضو مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی کنجی ہے. اگر کنجی گڑبڑ ہے تو تالا نہیں کھلے گا. اس لیے وضو درست ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو. اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی، وضو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.